اس وقت دنیا میں عجیب و غریب قسم کے واولے مچائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، تو ظاہر ہے بڑی عمر کی عورت ہے، اور پہلے سے وہ بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور عمر میں وہ 40 سال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال ہے، اور اس حالت میں شادی ہو رہی ہے۔ پیارے رسول کا بڑی بڑی عمروں کی عورتوں سے شادی، عورت سے شادی کرنا بھی ساری امت کے لیے انعام ہے اور احسان ہے اور رحمت ہے۔ اگر بڑی عمر کی عورتیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہ ہوتا تو ہر بڑی عمر کی عورت یہی کہتی، ہم جیسوں کو پھر اب کون پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا ہے کہ یہ تو عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ آپ نے بیوہ عورتوں سے شادی فرمائی، جن کے شوہر نے طلاق دیا ایسی عورتوں سے شادی فرمائی، جو بالکل غریب گھرانے کی عورتیں ہیں، ایسے گھرانے کی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، اور پھر بڑے گھرانے کی ہو، غریب گھرانے کی ہو، ہر گھرانے کی عورتوں سے جو اس بات کی یہ آپ علیہ السلام کی شادیاں جو مختلف ہوئی ہے، اس میں یہی حکمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک عملی نمونہ پیش کر کے پوری امت کے لیے رحمت للعالمین کا ایک بہترین اسوہ اور نمونہ پیش فرمایا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی۔ قرآن حدیث کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دو نعمتیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عطا فرمائی ہے، ایک ہے اسلام، اور دوسرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف انداز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے یہ بات ارشاد فرمائی، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر 100 سال کا مشرک موت سے کچھ دیر پہلے ایمان قبول کر لے، پچھلی زندگی پر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے شرک کو معاف فرما دیں گے۔ اب یہ مسلمان ہو گیا، اس لیے اس کے مسلمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ لاج رکھیں گے، اور اس کے حق میں مغفرتوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اب اگر وہ ایمان قبول کرنے کے بعد، مثلا جیسے ہی ایمان قبول کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ظاہر ہے کہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی، چونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا، تب بھی اتنی بات کافی ہے کہ اس نے پچھلی زندگی پر توبہ کی، کلمہ طیبہ پڑھ دیا ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ اسی کو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس کے مسلمان ہونے سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ کسی عمر میں ایمان قبول کر لے، کسی وقت اسی ایمان میں داخل ہو جائے۔ یہ اسلام کی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دی ہے۔ اس دنیا میں اس کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باسعود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پیغمبر آپ کو ہم نے دنیا میں دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے اور دونوں عالم کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا، عزیز حریص علیکم ما، اللہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عزیز ہیں اور بڑے حریص ہے اس بات پر، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی شفقت چاہتے ہیں۔ اگر امت پر کوئی آنچ اور مشکل آتی ہے تو ان پر یہ بات بوجھ محسوس ہوتی ہے، ان کو مشکل معلوم ہوتی ہے کہ امتی پر کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آ رہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے پناہ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام اور احسان قرآن میں عجیب و غریب ذکر فرمایا۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں دی، لیکن کہیں اپنے احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ آسمان بنایا تو کہیں نہیں فرمایا میں نے آسمان دیا، زمین دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسانات کو ذکر نہیں فرمایا۔ ہم کو انسانوں کو آنکھ دی، کان دی، زبان دی، بدن دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ان نعمتوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ میں نے تم پر انعام اور احسان کیا۔ لیکن اس کائنات میں ایک انعام اور ایک احسان ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرما دیا کہ انہیں میں کا ایک رسول اللہ تعالیٰ نے ان میں مبعوث فرمایا۔ اس کو بطور احسان کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ساری انسانیت کے لیے ایک عظیم انعام اور عظیم احسان ہے۔ بڑا انعام اور بڑا احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں۔ موجودگی میں تو تھا ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو عجیب و غریب آپ کا ہر عمل انعام تھا، ہر عمل احسان تھا۔ زندگی میں بھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب ظہر اور عصر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے۔ ہوا یوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا۔ صحابہ مارے ادب کے انہوں نے صرف یہ سوال کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لا نسیت بل نسیت، میں بھولا نہیں، مجھے بھلا دیا گیا۔ نماز کم نہیں ہوئی، نماز تو جیسی ہے ویسی ہے، اور میں خود بھولا نہیں، مجھے بھلا دیا گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ اگر نماز میں اس طریقے سے بھول چوک ہو جائے تو پھر نماز اثر نو کس طرح پڑھنا چاہیے، یا پھر نماز میں سجدے سو کہاں اور کس طرح کرنا چاہیے۔ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرایا جاتا تو تمہیں سجدے سو اور اس طرح نماز لوٹانے کے مسائل کس طرح سے معلوم ہوتے؟ تو میرا بھول جانا بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عمل کر کے ساری انسانیت کے لیے رحمت بتا دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے ایک غزوے سے واپسی میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حفاظت کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ تم بیدار رہ کر نگرانی کرتے رہو، باقی تمام صحابہ آرام کرتے رہے۔ ہوا یوں کہ سب تھکے ہوئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھکے ہوئے تھے، سو گئے تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اتنی لگ گئی کہ آج سورج نکل گیا۔ پہلی بار ہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں کو بوسے دینے لگا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تو سارے صحابہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جگا دیا، اور جگانے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے اور آگے جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ مجھے یہاں بتانا یہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ بلال تم بھی سو گئے؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول
مجھے بھی اسی ذات نے سلا دیا جس نے آپ کو سلا دیا تھا۔ بہرحال اس وجہ سے میں اٹھ نہیں سکا۔ اب یہاں پر بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر قضا ہو گئی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آگے گئے، آپ نے فرمایا اس جگہ کو چھوڑ دو، یہ نماز یہاں ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے جہاں نماز قضا ہو جاتی ہے۔ آگے گئے اور آگے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ صبر، صحابہ نے وضو بنایا، اذان دی گئی، تکبیر کہی گئی، اور باضابطہ باجماعت آج پہلا دن ہے کہ سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر نماز حضور کی قضا نہ ہوتی تو امت کو کیسے پتہ چلتا کہ قضا نمازیں کیسے ادا کی جاتی ہے۔ پیارے رسول کی نماز قضا کرانا بھی امت کے لیے رحمت کا باعث بن گیا۔ قضا نماز کیسی پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی بڑی حکمت پیدا فرما دی۔ اس وقت دنیا میں عجیب و غریب قسم کے واولے مچائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، تو ظاہر ہے بڑی عمر کی عورت ہے، اور پہلے سے وہ بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور عمر میں وہ 40 سال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال ہے، اور اس حالت میں شادی ہو رہی ہے۔ پیارے رسول کا بڑی بڑی عمروں کی عورتوں سے عورت سے شادی کرنا بھی ساری امت کے لیے انعام ہے اور احسان ہے اور رحمت ہے۔ اگر بڑی عمر کی عورتیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہ ہوتا تو ہر بڑی عمر کی عورت یہی کہتی ہم جیسوں کو پھر اب کون پوچھنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا ہے کہ یہ تو عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ آپ نے بیوہ عورتوں سے شادی فرمائی، جن کے شوہر نے طلاق دیا ایسی عورتوں سے شادی فرمائی، جو بالکل غریب گھرانے کی عورتیں ہیں ایسے گھرانے کی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، اور پھر بڑے گھرانے کی ہو غریب گھرانے کی ہو، ہر گھرانے کی عورتوں سے جو اس بات کی یہ آپ علیہ السلام کی شادیاں جو مختلف ہوئی ہے اس میں یہی حکمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک عملی نمونہ پیش کر کے پوری امت کے لیے رحمت للعالمین کا ایک بہترین اسوہ اور نمونہ پیش فرمایا۔ چنانچہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی آپ علیہ السلام نے شادی فرمائی، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت میں کوئی کہے کہ ہم چھوٹی بچیوں کے لیے کیا احکامات ہیں، تو یہ تو ہمارے شریعت کا مسئلہ ہے، یہ تو رحمت ہے۔ اب ایسے ظاہر ہے کہ کتنے ہی ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ ایسی چھوٹی بچیاں ہیں جو چاہتی ہے کہ ان کے والدین ان کی شادیاں کریں اور وہ جو ہے ہنسی خوشی زندگی وہ بھی گزاریں۔ تو اگر کوئی کرنا ہی چاہے، یہ حکم نہیں ہے کہ سب ایسے ہی کرتے رہو، لیکن کوئی کرنا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مثال نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھر نابالغ لڑکیوں کی شادیوں کا کیا مسئلہ پیدا ہوتا، ان کے لیے احکامات کہاں سے معلوم ہوتے۔ یہ تو میڈیا ہے جو عجیب عجیب قسم کے زہر اگل کر یہ قوم کو گمراہ کرنے کی عجیب قسم کی سازشیں کر رہا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں رحمت ہے کہ آپ علیہ السلام نے پورے دنیا میں جہاں جن کو بھی اگر کم عمری میں شادی کرنا ہے تو وہ کہے کہ اس شادی کے لیے ہمارے نمونہ اسوہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ذات اقدس کی شادی کر کے پوری انسانیت کو بتا دیا کہ اگر ضرورت پڑنے پر کوئی اپنی ایسی چھوٹی بیٹی کی شادی کرنا ہی چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا، اور آپ علیہ السلام کا یہ عمل پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بن گیا۔ تو یہ تو پوری انسانیت کے لیے رحمت کا نمونہ بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی پیش کی گئی، تاکہ ساری انسانیت کے سامنے جب نمونہ آئے تو وہ اسی رنگ ڈھنگ میں اپنی زندگی گزارنے والے بنے، اور اسی عنوان کی خوشحال وہ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنا یہ اسی عظیم مقصد کے خاطر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا۔ لاکھوں کروڑوں ایسی شادیاں ہوئی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے، چونکہ ان کے سامنے ایک نمونہ آ گیا۔ اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے لیے رحمت کا نمونہ پیش فرمایا۔
اور ان کے لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، عورتوں کو تو ویسے بھی مقام نہیں دیا جاتا تھا، آپ نے فرمایا ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی کی ماں اگر بنتی ہے تو ماں ایسی ماں ہے کہ اس کے سر پر نہیں، اس کے ہاتھ پر نہیں، اس کے گود میں نہیں، اللہ نے جنت اس کے قدموں کے نیچے بچھا کے رکھی ہوئی۔ اب کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کو بچھا کے رکھا۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے بھی رحمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، 2 بیٹیوں کی تربیت کی، 2 بیٹیوں کو اچھی طرح سے تعلیم دی، 2 بیٹیوں کے ساتھ جس نے اچھا معاملہ کر لیا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ وہ عورت وہ مرد جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اس کے ساتھ میں رہے گی، یعنی ان کو آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے گا جنہوں نے 2 بیٹیوں کی تربیت کر کے، اور جنہوں نے 3 اور 4 اور اس سے زیادہ بیٹیوں کی تربیت کی، اللہ اکبر، ان کے کیا کہنے، جو جتنا بیٹیوں کی تربیت کرتے رہیں گے۔ تو بھائیو دیکھیے، ہمارے لیے گھر میں بیٹی تو بیٹی بھی ہو گئی، اور آخرت میں مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے 2 بیٹیوں کی تعلیم کی، تربیت کی، حتیٰ کہ ان کی شادی کرا دی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا مستحق ہو گیا۔ کوئی یتیم ہے، بالکل یتیم، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ گھر، جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہوتا ہے، آسمان والوں کے لیے وہ ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے، اور ان کی اہمیت آپ نے دلائی کہ یتیم بچے کو جو سہارا دیا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کا ہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ بدن کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ علماء نے اس کے 2 مطلب فرمائے کہ اگر ان کو کھول دیا جائے تو جتنا فاصلہ بس اس میں بچا ہے اتنا ہی فاصلہ اس میں مجھ میں رہے گا، یا پھر ان کو جوڑ دیا جائے تو یہ شہادت کی انگلی، بڑی انگلی تک پہنچنے میں جتنا فاصلہ باقی رہا بس اتنا دور رہے گا، یعنی ہم اتنے قریب جنت میں رہنے والے ہیں جو گھر میں کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہے۔ یتیموں کی کفالت پر ابھارا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ تم ایسے کفالت کرو، ان کا ساتھ دو، ان کا حق دو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بوڑھا ہے، اور کوئی پریشان مفلوق الحال ہے، کمائی دھمائی کر نہیں سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو تم اس کو اپنے گھر میں بوجھ مت سمجھو، تم اس کو اپنے گھر میں بوجھ مت سمجھو، بلکہ اپنے لیے سعادت سمجھو کہ ان کی خدمت کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ پیارے رسول فرماتے ہیں جو کچھ اللہ تم کو روزی دے رہا ہے، اور جو کچھ تمہارے رزق میں برکت ہو رہی ہے، اور جو کچھ تمہاری کمائی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ تمہارے گھر کے کمزور، معذور اور مجبور لوگوں کی برکت سے ہو رہا ہے۔ جو اپنے گھر میں کمزور، معذور، مجبور کو رکھ کر ان کی کفالت کرے، ہوتے ہیں گھروں میں بہت سارے ایسے مجبور و معذور ہوتے ہیں، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، گھر میں ایسے کوئی ہوتے ہیں، کسی کی بہو ہے اور گھر والوں کو ہی ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حدیث میں فرمایا گیا جو کچھ تم کو رزق دیا جا رہا ہے، جو کچھ تم کو روزی دی جا رہی ہے، جو کچھ تمہاری کمائی میں ترقی اور برکت نظر آ رہی ہے، بِضُعَفَائِكُمْ، تمہارے گھر کے کمزوروں کی برکت سے ہو رہا ہے۔ تم اپنا ہنر سمجھ رہے ہو، تم اپنی کمائی سمجھ رہے ہو، تم اپنی قوت طاقت سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو جو کچھ دے رہا ہے یہ سب کچھ تمہارے گھر کے میں جو کمزور ہے، ضعیف ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، ان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا فرما رہا ہے۔ سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو کھیتی باڑی میں جا کر کام کرنا پڑتا ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، بوجھ، بڑے بڑے بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں، اور بڑے بڑے کاروبار کرنے پڑتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ایک صحابی کو، وہ آئے اور ان کے ہاتھ کو آپ نے دیکھا کہ سارے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا پتھر وغیرہ توڑ کر میں اس کے ذریعے سے حلال روزی کماتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھوں سے کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہے. کماتے رہو، کھاتے رہو. ایک صحابی آئے، ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ملاقات کے انداز یہ ہے کہ وہ جو ہے آ کر مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، پھر اچانک اپنے ہاتھ انہوں نے پیچھے کھینچ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انداز کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ یہ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے خود ان کو آگے بلایا، مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ تم پیچھے ہٹ رہے تھے؟ کہا اللہ کے حبیب، کہاں میرے ہاتھ اور کہاں آپ کے ہاتھ. کہا بات کیا ہے؟ تو میں لکڑیاں توڑنے کے لیے جنگل میں جاتا ہوں، لکڑیاں توڑ توڑ کر میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں. آپ کے ہاتھ تو جنت کے پھول ہیں، کہیں میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھوں کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا. اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور فرمایا ھذا ید لا یمسہ النار، ارے یہ ہاتھ سے کما کر کھانے والے ایسے ہاتھ ہیں، اسے کبھی جہنم کی آگ نہیں چھونے والی. تم تو بابرکت ہاتھ والے ہو، یہ تو اس قابل ہے کہ اسے چوما جائے. کمائی دھمائی کرنے والوں کو حلال ابارا اور رحمت بنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرما دیا یہ تو بڑی رحمت کا حصہ پانے والے لوگوں میں سے. ہر ایک کو ان کا اپنا مقام دیا. شوہروں کے بارے میں فرمایا کہ تم شوہر اگر ہے تو اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرو، اور شوہر کو ان کا اپنا ایک مقام، ان کی حیثیت عطا فرما دی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ عورتوں تمہارے لیے سب سے بڑا درجہ اللہ کا ہے. اگر اللہ تعالی دنیا میں کسی عورت کو اس بات کی اجازت دیتا کہ وہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو اس بات کا حکم کرتا کہ تم اپنے شوہروں کے قدموں پر گر کر سجدہ کرو. لیکن چونکہ اسلام میں سجدہ حرام ہے اس لیے اب کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، لیکن آپ نے خاوندوں کا اور شوہروں کا مقام اور مرتبہ تو بتا دیا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا اور کتنا بلند ہے، کتنا اونچا ہے، کتنی اہمیت کا حامل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ رکھا. مخلوق میں ہر چیز کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر اب رحمت ہونے کا ایک انداز بتا دیا ہے. جانوروں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سواری پر جو تم سوار ہو کر جا رہے ہو، پہلے زمانے میں عام طور پر سواری گھوڑوں کی، گدھوں کی، اونٹوں کی یہ سواریاں ہوا کرتی تھی. آپ نے فرمایا اگر تم بارش کے موسم میں، سرد موسم میں کسی زمین سے گزر رہے ہو، زمین ہری بھری ہوتی ہے، تو جانوروں کو جب لے کر چل رہے ہو تو راستے سے ان کو چارہ پانی کھاتے ہوئے راستے پر چلو، دوڑاتے ہوئے مت چلو، تاکہ وہ بھی چلتے ہوئے اپنا پیٹ بھرتے ہوئے جائیں. اور جب گرمی کا موسم رہے جہاں چارہ پانی نہیں ہوتا ہے، تیز دوڑا کر چلو تاکہ جانور جلدی سے منزل پر پہنچے اور جلد ہی جا کر اسے چارہ پانی نصیب ہو جائے. زمانے جاہلیت میں جانوروں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا. اگر کسی جگہ پر قحط پڑ جائے اور بارش نہیں ہو رہی ہے تو وہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ جانور کے دم میں کوئی لکڑی اور کوئی ایسی چیزیں باندھ دیتے تھے، اور باندھ دینے کے بعد اس کو آگ لگا دیتے تھے. آگ لگانے کے بعد وہ دم کے طرف سے جانور بالکل جلنا شروع ہو جاتا تھا، بھٹکتا تھا، اور پریشانی اور تکلیف میں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں زندہ جانور اگر جل رہا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہو رہی ہے. یہ جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے زبان مخلوق پر رحم کرو، وقت پر ان کا چارہ پانی کرو،
ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ مت ڈالو، وہ بھی بہرحال جان ہے، ان کے اوپر رحم کرو۔ جانوروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرمایا۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے اپنی گردن جھکا دی، بس دوڑتا ہوا آیا اور گردن جھکا دی، بس بات ختم ہو۔ سارے صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ دراصل یہاں آ کر اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ طاقت سے زیادہ مالک اس سے کام لیتا ہے اور وقت پر اس کو چارہ پانی نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مالک کو بلا کر سمجھایا کہ وقت پر ان کا چارہ پانی کیا کرو، اس کا حق ادا کرو، اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے قیامت کے دن اس مخلوق کے بارے میں بھی اللہ کے دربار میں سوال ہونے والا ہے۔ سب سے سوالات ہونے والے ہیں قیامت کے دن، جو اگر حق ادا نہ کرے تو ہمیں جواب دینا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو بھائیوں، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں بھی رحمت، جب موجود تھے تب بھی رحمت، دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی رحمت، میدان محشر میں بھی رحمت، ہر جگہ رحمت ہی رحمت، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دو باتوں کی وجہ سے یہ پوری دنیا ایک ساتھ ہلاک اور برباد نہیں کی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو ایک ساتھ ہلاک و برباد نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ توبہ اور استغفار قیامت تک رہے گا، اور ایک نہ کسی جگہ پر توبہ استغفار قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ جب قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ قیامت تک مسلمانوں کو کبھی بھی ایک ساتھ ہلاک نہیں فرمائے گا۔ جب تک زمین پر توبہ استغفار باقی رہیں گی، اللہ ایک ساتھ پوری قوم کو کبھی ہلاک اور برباد نہیں فرمائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کا وجود باسعود، دیکھیے وہاں پر مشرکین میں ہی اللہ کے رسول کو خود مکہ چھوڑنا پڑا، مگر مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل نہیں فرمایا کہ سب ایک ساتھ تباہ برباد ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کیسے عذاب دے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہو، آپ کے موجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ تو دو نعمتیں ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو قائم دائم رکھا ہے۔ ایک تو دنیا میں یہ عظیم دولت آپ ہم سب کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور دوسری عظیم دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیو آپ کو ہم کو سب کو دی ہے، تو وہ عظیم دولت جو اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بھائیو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اپنے زندگی میں پیدا کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی عشق و محبت اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ جب رحمت للعالمین بن کر آئے تو آپ کے رحمت کے مستحق ہونے کے ہم بھی مستحق بنیں، اور ہم بنیں گے کب؟ جب آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی رہیں گی۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کریں، جان جان کر اس پر عمل کریں، اپنے زندگی میں ایک ایک سنت اتارنے کی فکر کریں، اور زندگی میں 24 گھنٹے میں آپ جو کچھ کرتے ہیں یہی سب کچھ ہمیں کرنا ہے، یہی کرتے رہے۔ بس یہ معلوم کر لے میرے پیغمبر یہ کام کس طرح کرتے تھے، اسی کا نام سنت ہے۔ نبی جس طرح کرتے تھے اسی طرح آپ کریں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی دن صبح میں نیند سے اٹھتے ہی اپنے 24 گھنٹوں کے کام لکھنا شروع کر دیں، اور دوسرے دن یہ طے کر لے کہ یہ اتنے ہی کام دوسرے دن بھی کرنے ہیں مجھے۔ اب ان کا طریقہ پیغمبر کا کیا تھا، بس پیغمبر کے طریقے پہ دوسرے دن سے اپنی زندگی اسی طرح گزارنے شروع کر دیں، ہو گئی سنت ادا۔
اس مقصد کے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ اس کا مطالعہ کیجئے اور ان چیزوں کو اپنے زندگی میں لانے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت، ہر جگہ آپ رحمت کا حصہ لیتے رہیں گے۔ اللہ پیارے رسول کی رحمتوں سے اور رحمت للعالمین کا بھرپور رحمت والا حصہ ہم سب کو ہر جگہ ہر وقت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔